میں یہ گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ۔ گولی سے لوگ کٹھے نہیں رہ سکتے، ذہن میں رکھ لیں۔ ہارڈ پاور، گولی کی طاقت سے چند روز تو آپ لوگوں پر مسلط رہ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ طولانی نہیں ہو سکتا۔ ظلم کے زیادتی، لاقانونیت، غیر آئینی اقدامات کے سامنے اگر چپ رہیں تو وہ قوتیں جو غیر آئینی اقدامات کرتی ہیں، آئین کا تقدس پامال کرتی ہیں، قانون کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتی ہیں اور قانون کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کرتی ہیں، وہ اور جسور اور جری ہو جاتی ہیں۔ بالآخر کہیں تو بندنا پڑے گا ان کے آگے۔ ہمارا وطن، پاک وطن، یہ ہم سب کا وطن ہے اور ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اس کے مسائل سے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ خاص مخصوص لوگ مسنگ ہوتے تھے، آج پورے پاکستان میں مسنگ لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ خالی بلوچستان کے اندر مشکلات اور مسائل تھی، وہاں پر گیس نکلی اور سوئی سے، اور پورے پاکستان میں سوئی، نام بھی سوئی گیس پڑ گیا اس کا، کہیں اور سے بھی نکلے کہتے ہیں سوئی گیس آ گئی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں ملی، وہاں کے لوگ محروم رہے، ان کا حق پامال کیا گیا، ان کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اس وقت پاکستان میں ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ مخصوص طبقہ ہے جو بینیفیشری ہے، پارلیمنٹ آپ کے سامنے اس کی ویلیو کیا ہے۔ ابھی جو فیصلہ ہوا اسپیشل سیٹس کے حوالے سے، اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ اسپیشل سیٹس جن کا حق تھا ان کو نہیں دی گئی، اور جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو دی گئی۔ اور میرے خیال میں جمہوری ممالک کی تاریخ میں یہ ایک بالکل حیران کن فیصلہ ہے، حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ اور کسی پارٹی نے جو دوسرے ہیں انہوں نے مذمت نہیں کی، ان گاؤں میں دے دو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو مردار کھانے کی عادت جب پڑ جاتی ہے، مردار تو ویسے بو آتی ہے، تعفن آتا ہے نا، لیکن جب مردار کھانے کی عادت ہو جائے جن حیوانوں کو، پھر ان کو بو بھی نہیں آتی اس سے۔ یہ تعفن تھا اس کے اندر، یہ جمہوریت کی گویا سمجھے لاش بنائی ہے، اس کو مردہ لاش بنا دیا انہوں نے۔ صورتحال یہ ہے کہ اور کوئی اور لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو، اور اس کی بنیاد کے اوپر جی ہماری دو تو اکثریت ہوگی ہے، سینٹ میں بھی، ادھر بھی۔ میرے خیال میں یہ گنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ۔ لہٰذا جیسے محمود خان صاحب جو تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے فرمایا ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ العزیز موومنٹ چلائیں گے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور وہ لوگ جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے، جن کی منرلز ہیں ان کے لیے، مہنگائی کے خلاف، کسانوں کے حق میں، مزدوروں کے حق میں، اس ملک کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ محمود خان صاحب نے ایک دن کہا، مجھے ان کا جملہ یاد ہے، آپ آئیں جن کے منرلز ہیں بلوچستان میں جائیں، انہیں کہ جی 20%، 25%، 30% آپ کا ہے، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ اٹھا گیا ہے تو پھر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے سالوں سے آپ نے آپریشن کیے ہیں، کوئی اس کا رزلٹ بہتر نکلا ہے؟ بلوچستان میں کب سے آپریشن، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپریشن ہو رہا ہے۔ ابھی خیبر پختونخوا کے جو فاٹا کے علاقے تھے وہاں آپریشن، کب سے آپریشن ہو رہا ہے؟ اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ اس لیے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا سوشل کنٹریکٹ ہے وہ بہت مقدس ہے، جو ہمیں یونائٹ رکھتا ہے، اکٹھا رکھتا ہے، ایک شیلٹر دیتا ہے اکٹھے زندگی گزارنے کا، اور اس میں سب کی اتفاق رائے ہے۔ اگر وہ متنازع بن گیا اور لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ گیا، پھر کون سی چیز ہمیں اکٹھا رکھے گی؟ ادھر پاکستان میں بنگال کے لوگ ایک قوم تھے، جدا ہو گئے، ایک ملک بن گیا، یہاں کئی ملک بن جائیں گے خدا نہ خواستہ۔ جب ایک اکٹھا رکھنے والی چیز ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کس طرح سے اکٹھا رکھیں گے سب کو؟ گولی سے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ذہن میں رکھ لیں۔ ہارڈ پاور، گولی کی طاقت سے چند روز تو آپ لوگوں پر مسلط رہ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ طولانی نہیں ہو سکتا۔ گولی والے ہمیشہ ہارتے ہیں، ہمیشہ ہارتے ہیں، اور عوام جیتتے ہیں۔ اس لیے ہم اٹھے ہیں، پاکستان کے عوام کے ترجمان ہیں، سچائی کے ساتھ بات کریں گے اپنے ملک کی بہتری کے لیے۔ جیسے خان صاحب نے کہا ہے، ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں مسئلہ نہیں ہے، آواز ہے، آواز اٹھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سے کہتے ہیں
انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ انتہائی عاقلانہ زبردست اسٹریٹجی کی حامل جدوجہد ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے۔ خان صاحب شاید ایک بات ذہن میں نہیں رہی 5 اگست کے حوالے سے، اگر آپ کر دیں تو بہتر ہے، لہذا 5 اگست کا بھی پروگرام خان صاحب بھی اناؤنس کر دیں گے یا راجہ صاحب، ہم اس دن بھی پورے پاکستان کے اندر تحریک تحفظ آنے پاکستان، پورے پاکستان میں لوگ اپنے اپنے تئیں احتجاج بھی کریں گے، قانونی آئینی ہوگا، آپ کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، کوئی گراؤ جلاؤ نہیں ہوگا، اور فاشسٹوں والا اگر رویہ اپنایا گیا تو اس کی ذمہ داری پھر ساری حکومت کے اوپر ہوگی۔